السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کے لیے ایک اور اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کا عنوان ہے کعبہ میں مرد و عورت ایک ساتھ نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ آپ چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ پہلے تو یہ بتائیں آپ ہیں کہاں سے؟ آپ کے کلر سے لگ رہا ہے آپ کا اسٹیشن کے پی کے ہے۔ کراچی اسٹیشن میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا سر۔ اسے دیکھو کیسے ماشاءاللہ نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ کے پی کے کا پانی ہے، پہاڑ ہے۔ ہم نبیل احمد ہے سر۔ میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں ہم میل حضرات جو ہیں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، جو کہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ عورت بھی وہاں آ کے نماز پڑھے یا جہاں پر مرد اور عورت کا محراب ہو۔ اگر ہم مکہ دیکھیں جو کہ ایک حج ہے ہمارے اوپر فرض ہے، وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں مرد اور عورتیں حضرات دونوں ہی ہوتے ہیں، جس میں بے حرمتی وغیرہ یا جو ہماری شریعت جس کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہاں پر کیا شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، جو کہ حج میں ہم کافی ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو غلاف کے اوپر جو ہم ہاتھ رکھ کے کوئی دعا کرنا، اس طرح کی چیزیں کرنا، ہم آبزرو کرتے ہیں کہ لوگ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ بھی تو جا کے وہاں پر غلاف کے آگے مانگ رہے ہوتے ہو، وہ کیا ہے آپ کا مطلب؟ ایک جو ہندوازم کا ایک آتا ہے کہ آپ بت کے آگے جو ہے، یہ میرے اس سے ریلیٹڈ دو سوال ہیں۔ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ پہلا سوال جو آپ کا ہے نا کہ دوسرا تو بہت آسان ہے۔ جو بیت اللہ میں ہم جاتے ہیں نا اور غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگتے ہیں، وہ بیت اللہ سے نہیں مانگتے، وہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کی چھت پہ بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اور کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس بیت اللہ سے کہہ رہا ہو کہ تو ہمیں دے، وہ تو مٹی کا ایک پتھر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کا بوسہ لیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو فائدہ۔ ہندو تو اپنے ان بتوں کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے بیت اللہ نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ میں نے نبی کو دیکھا ہے بوسہ لیتے ہوئے تو اس لیے میں لے رہا ہوں، ورنہ مجھے پتہ ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو باقی یہ اللہ نے یہ بنایا کیوں ہے، یعنی رکھا کیوں ہے قبلہ بیت اللہ کی چار دیواری؟ دیکھیں انسان کی نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے، مجھے جس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے نا، وہ چاہتا ہے اس سے میں فزیکل اس سے میری ملاقات ہو۔ ڈیٹیں لگتی ہیں نا صبح شام، دیکھا ہوگا آپ نے، قائد اعظم کا مزار پہ ڈیٹ لگ رہی ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے۔ آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے، والدہ بلائیں گی میرے پاس آؤ، ایسا نہیں ہوتا کہ بس فون پہ رابطہ کرو۔ عید بقرعید پہ لوگ اپنے ریلیٹیو کو بلاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائیں گے وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ اب اللہ تو نظر نہیں آتا، اور قرآن کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں اس کو دیکھ بھی نہیں سکتی ہیں، آنکھوں میں طاقت نہیں۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کی محبت کو پورا کرنے کے لیے، ان کی ایک محبت کی تسکین کے لیے کہا کہ میں تو نہیں ہوں لیکن یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے۔ اور پہلے بیت المقدس کو بنا دیا کہ یہ میرا گھر ہے، اب کہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ اس گھر میں کچھ نہیں رکھا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب اللہ کا ہے، جہاں بھی اللہ کہتے میرا گھر ہے تو میرا گھر ہے بس، یعنی اس میں کوئی الگ سے کوئی خاص چیز نہیں ہے اس میں۔ تو میں نے اپنا بنا دیا کہ میرا گھر ہے، اور اس دروازے کو کہہ دیا یہ میرے گھر کی چوکھٹ ہے، جس کو ہم ملتزم کہتے ہیں۔ تو اب جس نے بھی محبت کا اظہار کرنا ہے نا اللہ سے، اللہ کہتے ہیں عرش پہ تو آ نہیں سکتے اب میرے پاس، تو میرے گھر کا طواف کرو۔ جیسے محبوب کی عادت ہوتی ہے کہ وہ محبوب کی گلیوں میں گھومتے ہیں۔ امرؤ القیس کا مشہور شعر ہے، جو لیلا کا عاشق تھا نا، مجنون کا نام تو سنا ہی ہوگا میرا خیال ہے، وہ تو کے پی کے میں بھی بڑا مشہور ہے۔ تو وہ شاعر کیا کہتا ہے، امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ اچھا آپ کا سوال مکمل ہو گیا، یہ مزید بھی ہے؟ وہ بھی میں جواب دیتا ہوں، اس کے علاوہ تو کوئی سوال نہیں، پھر آپ بیٹھ جائیں تاکہ آپ آرام سے جواب سن سکیں نا۔ تو شاعر کہتا ہے امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار، کہ میں لیلا کے در و دیوار کے گرد گھومتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ پھر آگے کہتا ہے لوگوں میں اتنا پاگل اتنا بیوقوف نہیں ہوں، وما حب الدیار شغفنا قلبی، دنیا میں ایسا بڑا بیوقوف نہیں ہوں کہ دیواروں کی محبت مجھے ہو گئی ہے۔ ایسا تو دنیا میں کوئی پاگل نہیں ہوتا کہ دیواروں سے محبت کرے۔ ولیکن حب من سکن الدیار، ان دیواروں کے پیچھے میرا محبوب رہتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے در و دیوار سے محبت ہو گئی ہے۔
تو یہ انسان کی نیچر ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے در و دیوار سے بھی. تو اللہ نے بیت اللہ کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے اور کہا کہ یہ دیواریں میرے گھر کی دیواریں ہیں اور یہ دروازہ میرے گھر کی چوکھٹ ہے، تاکہ محبت کی تسکین ہونا، لوگ اظہار تو کریں. اور پھر حکم دے دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کے لیے اس گھر کا طواف کریں. وہ تو وہی کیفیت ہوتی ہے جو مجنوں کی، کبھی اس دیوار کے گرد کبھی اس دیوار کے گرد. تبھی دیکھیں حج جو ہے نا دیوانگی کا نام ہے. اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں سنجیدگی ہے. نماز وضو کے ساتھ ایک صف میں آپ کھڑے ہوں گے، اس میں کوئی زور سے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے نماز میں. روزہ ہے، بہت ہی ایک سنجیدہ سی عبادت ہے. زکوٰۃ ہے. لیکن حج ایک دیوانگی کا نام ہے. حج میں آپ احرام باندھتے ہیں اور خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوشبو لگایا کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوشبو کے جھونکوں سے پتہ چلتا تھا کہ نبی کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے. لیکن حج میں خوشبو لگانے پر پابندی. اسلام میں صفائی کتنی زیادہ ہے، کتنی صفائی، یہاں تک کہ نبی نے حکم دیا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ غسل کرے. اور آپ نے غسل میں انگلیوں کے پورے اور یہ جہاں میل کچیل زیادہ ہوتے ہیں اس کو الگ سے دھونے کا حکم دیا. اور جمعے کے دن غسل کا حکم دیا کہ مسجد میں کوئی پیاز کچا کھا کے مسجد میں آنے پر پابندی لگائی کہ اس میں اسمیل ہوتی ہے. لیکن حج میں آپ نے فرمایا کہ جتنا میلا کچیلا ہوگا نا اتنا اللہ کو، کیونکہ دیوانے صاف ستھرے نہیں ہوتے. میں اینگلو فائل میں انگلش لینگویج سینٹر تھا، وہاں جاتا تھا تو لڑکے نا عجیب اسٹائل میں آتے تھے نا، عجیب گریبان کھلا ہوا ہے، عجیب ٹیڑے میڑے ہوئے ہوئے ہیں. میں کہا یار یہ تمیز سے کیوں نہیں آتے؟ پتہ چلا وہ لڑکیاں بھی ہوتی تھیں تو ان کو شو مارنے کے لیے نا عجیب دیوانے سے باولے سے بنے ہوئے آ رہے ہیں. دیکھنے میں لگے کیا یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے. تو ایک نے مجھے بتایا. تو یہ ہمیں، یہ انسان کی ایک نیچر ہے. تو اس نیچر کی تسکین کے لیے اللہ نے حج رکھا ہے. اور آپ دیکھیں کہ حج میں جب انسان تمام اراکین سے فارغ ہو جاتا ہے تو آپ جب آپ کے ذمہ کوئی کام ہو، آپ فارغ ہو جائیں تو آپ کو انعام ملتا ہے نا. حج میں انعام یہ ملتا ہے ٹینٹ کرا کے آپ واپس آتے ہیں. حالانکہ بال نبی نے ہمیشہ رکھے ہیں، بلکہ آپ کے تو بڑے لمبے بال ہوا کرتے تھے. آپ نے حج کے علاوہ، عمرے کے علاوہ کبھی بال نہیں منڈوائے اپنے. تو یہ سب چیزیں ایک عام معمول سے ہٹا کے کروائی جا رہی ہیں. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. تو ہم بیت اللہ سے قطعاً نہ مانگتے ہیں، نہ بیت اللہ کو بت سمجھتے ہیں. پہلے اللہ نے کہا تھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو، ہم وہاں پڑھتے تھے، پھر قبلہ چینج کر دیا کہ یہ میرا گھر ہے. تو اس کا بتوں سے کوئی تعلق نہیں. ان کا ایک اور سوال رہ گیا، میں ذرا جواب دے دوں پھر آپ کو موقع دوں. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ہم عرب میں، سعودی عرب میں خواتین مسجدوں میں آتی ہیں، ہمارے یہاں پابندی ہے. تو یہ میرا بھی یہی خیال ہے، یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. خواتین کو مسجدوں میں آنے کی اجازت دینی چاہیے. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا کرتی تھیں، پیچھے کھڑی ہوتی تھی، مردوں سے پیچھے ان کی صف ہوتی تھی. یہاں تک کہ عید کے بارے میں صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز میں وہ عورتیں جو ناپاکی کی حالت میں ہوں نا ان کو بھی لے کر آؤ، وہ نماز میں شریک نہ ہوں، وہ دعا میں شریک ہو جائیں گے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو فقہا نے کسی وجہ سے پابندی لگائی تھی، فتنوں کا دور شروع ہو گیا تھا، بہت سارے مسائل تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت ہر جگہ جا رہی ہے، وہ یونیورسٹی بھی جا رہی ہے، وہ بازار میں شاپنگ کے لیے بھی جا رہی ہے، مسجد میں مولوی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہاں آئی تو فتنہ ہوگا. تو یہ بالکل ہی سینس لیس، یعنی کامن سینس کے بالکل خلاف بات ہے. تو میری رائے بالکل وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہونی چاہیے. اور ہمارے یہاں تراویح میں تو ہم نے اجازت دی بھی ہے. باقی نمازوں میں میں اکیلا تو ہوں نہیں مسجد میں کہ میں اجازت دے دوں، سارے پھر کمیٹی خلاف ہو جائے گی. تو کم از کم جمعے میں جہاں کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے، بیانات بھی ہوتے ہیں، عیدین میں تو اجازت. یہ شاعر اسلام ہے نا، مسلمانوں کا شعار ہے، اس میں سب کو شرکت کرنی چاہیے. امید کرتی ہوں آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آئے گا. ویڈیو کو ثواب کرنے سے ضرور شیئر کریں. جزاک اللہ.